अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस को दी गई ज़ायदुल मियाद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ विफाक को वापस कर दी, जिसके बाद वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भरपूर तनकीद करते हुए कहा कि सूबे में बुज़दार तर्ज का नाबालिग वज़ीर आला सोच समझ कर लगाया गया। अगर उन्हें विफाक की गाड़ियाँ पसंद नहीं है तो अपनी गाड़ी पुलिस को दे दें। पेट काट के वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियां और साजो सामान केपी के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया, वो सियासत की नजर कर दिया आपने। इसी तरह की मेरे समेत सबके गाड़ियां जेर इस्तेमाल, किसी ने शिकवा नहीं किया कि इसका मॉडल पुराना है, इसकी लाइट पुरानी है। वफाक को आपको गाड़ियां देने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप भी पंजाब और सिंध की तरह अपनी गाड़ियां खरीद चुके होते। ये सुहेल बुज़दार लगाया गया है। अगर आपको ये बुलेट प्रूफ पसंद नहीं आई थी तो वजीर आला साहेब अपनी बुलेट प्रूफ वो दे देते ना। आप तो जंग नहीं लड़ रहे, आप झग मार रहे हैं, ड्रामे करते हैं। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी आपको। दूसरी जानिब पावर प्ले में जारहाना अंदाज अपनाने वाले सुहेल आफरीदी ने पाक अफगान जंग पर मोहतात मौक़िफ़ अपना लिया। वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए हर आईनी तरीका अपनाने की बात कर रहे हैं, जबकि अपने सूबे की पुलिस के हिफाजती इक़दाम को लेकर भी वाज़ेह मौक़िफ़ अपना चुके हैं, जिसके साथ ही उन्होंने अपनी पहली तकरीर में विफाक के साथ टकराव के बयानियाँ अपनाने की भी वजाहत कर दी। अभी जो है एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मुझे नाकाम करने के 100 तरीके। दूसरे दिन से जो है इस बयानिया पर काम शुरू हो गया था। इसके साथ साथ कि ये वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और टंकी की चोट पे करूंगा। अगर अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बाइकाट करता हूं, अगर ये टकराव है तो मैं बार बार करूंगा ये बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की आवाम के लिए अमन चाहना टकराव है तो ये बात तो मैं करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो ये करूंगा। नाज़रीन, सूबाई और वफाकी क़यादत के दरमियान ये सियासी नोक झोंक बज़ाहिर तुंदो तेज बयानात और अलामती इक़दाम तक महदूद है, मगर इसके असरात बराह रास्त अवामी सतह पर भी मुरतब हो सकते हैं। नई सूबाई क़यादत एक वाज़ेह बयानिए के साथ सामने आई है जो न सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी का इजहार कर रही है बल्कि इदारा जाती एहतराम की बात भी कर रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या यह तकरार किसी नतीजा खेज मुकालमे की तरफ बढ़ेगी या सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग तक महदूद रहेगी। इस सारी सियासी सूरत हाल पर हम आज 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, IG खैबर पख्तूनख्वा ने वजारत दाखिला से खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियां वसूल की। अगले दिन खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की तरफ से गाड़ियों को नाकारा करार देकर विफाक को वापस करने का फैसला किया गया। क्या यह फैसला मेरिट पर किया गया या फिर यह विफाक और सूबे की बाहमी चपकलिश का नतीजा है? सवाल नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। अगर बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर सूबाई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या वो तकरीरें और प्रेस कॉन्फ्रेंसों से दूर हो जाएंगे? सवाल नंबर 3, खैबर पख्तूनख्वा सूबे को बगैर काबीना के 7 दिन हो चुके हैं। क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान से मुलाकात के बगैर काबीना का ऐलान कर सकते हैं? सवाल नंबर 4, वफाकी हुकूमत की तरफ से मुसलसल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ना तजुर्बाकार, सुहेल बुज़दार और दहशत गर्दों के सहूलतकार कहा जा रहा है। सुहेल आफरीदी की नामजदगी से लेकर आज तक वफाकी हुकूमत का रवैया इतना जारहाना क्यों है? सवाल नंबर 5, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मसला इमरान खान से मुलाकात का ना होना है या फिर वो जहन बना चुकी है कि वफाक के साथ किसी सूरत भी ताउन नहीं करना? सवाल नंबर 6, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए हर आईनी तरीका अपना लिया। KP असेंबली ने करारदाद मंजूर करा ली, चीफ जस्टिस को खत लिख दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी, वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर बात कर ली, लेकिन मुलाकात अब भी ना हो सकी। आखिर सूबे के वज़ीर आला की इमरान खान से मुलाकात में आईनी या कानूनी रुकावट है क्या? सवाल नंबर 7, गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने कहा कि दहशत गर्दी के मसले पर ज़रूरत पड़ने पर IG पुलिस और कोर कमांडर को बुलाकर ब्रीफिंग लेंगे, लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म के बुलाए गए इजलास में शिरकत नहीं करते। ऐसी सूरत हाल में क्या सूबाई हुकूमत सूबे में दहशत गर्दी के इशू को लेकर वाकई संजीदा है भी या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। विफाक का मौक़िफ़ ज़रा सामने रखिएगा। पे दर पे
ایک ایک کر کے پرابلمز کے اوپر پرابلمز جو ہیں وہ کمپاؤنڈ ہوتی جا رہی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ اسلام آباد اور پشاور میں جو فاصلہ ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، ذہنی طور پہ یا بیانیے کے طور پہ۔ آخر آپ لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس ایشو کو جلد از جلد ریزالو کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منصور علی خان بھائی۔ دیکھیں، وفاقی حکومت نے تو میرے خیال میں آئس بریکنگ سٹیپ لیا تھا، جب بھلے ان کا مینڈیٹ ہم تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے ایک ڈیو پروسیس جس سے گزرنا تھا اور الیکشن کرنا تھا، اس پہ ہمارے اعتراضات تھے، تمام اپوزیشن پارٹیوں کا اس پہ اعتراض تھا، لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوا، اسمبلی نے منتخب کیا، پرائم منسٹر نے ایک قدم آگے بڑھ کر ان کو مبارکباد کے لیے کال بھی کی۔ تو اس کے بعد جب آپ کو میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو مینز کہ آپ کو انہوں نے تسلیم بھی کر لیا اور وہ آپ کو سسٹم کا حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ جو اب قومی معاملات ہیں، صوبے کے معاملات ہیں، دیکھیں آپ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں جو اس وقت فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے دہشت گردی کے ساتھ، اور ایک لمبے عرصے سے وہاں پر آپ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ سیاست سے زیادہ ریاستی ذمہ داری ہیں۔ وہاں پر آپ کو بیڈ گورننس جو ہے وہ ایک عرصے سے آپ کا منہ چڑھا رہی ہے، کرپشن کے سکینڈلز جو ہے وہ آپ کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے آپ کو اتنی امپورٹنٹ میٹنگ میں بلایا گیا تھا کہ جس میں فلڈ افیکٹیز پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سارے صوبوں کا تخمینہ لگانا تھا، اور اس کے لیے یونائٹڈ نیشن میں، ورلڈ بینک، IMF کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرنا تھا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میرا تو اس وقت جو ہے مجھے عشق عمران میں بخار ہوا ہے اور میں نہیں آ سکتا، باوجود اس کے کہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں۔ تو میرے خیال میں جب بھی بات ہوتی ہے وہ ایک طرف سے مجھے اختیار صاحب ایک بات مجھے بتائیں، یہ جملہ آپ لوگ بار بار کیوں ریپیٹ کرتے ہیں؟ عشق عمران کا بخار مبتلا ہوا ہے، سر ان کے لیڈر ہیں، وہ ان سے پیار کرتے ہیں، کرتے رہے، آپ کو عشق نواز شریف نہیں ہے کیا؟ یار، عشق عمران اور عشق نواز شریف جو ہے نا، وہ جس کے خون میں ہوتا ہے وہ ادھر ہی ہوتا ہے، لیکن when it comes to your responsibilities like state responsibilities آ جاتی ہیں، وہاں پر آپ کو ایک وزیر اعلیٰ کی طرح بولنا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو آپ کی کرسی اور آپ کی ذمہ داریاں، اس کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ لفظ آپ کے منہ سے نکلنے چاہیے۔ جہاں پر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ وہاں پہ وہ جڑ دیتے ہیں۔ تو یہی تو ان کا مسئلہ ہے کہ جو بات جہاں کرنی ہوتی ہے وہاں یہ کرتے نہیں ہیں۔ ان کو 100 بار عشق عمران ہو، وہ اپنی جگہ پہ وہ چلاتے رہیں، لیکن اس وقت جب بارڈر پر اور پاکستان افغانستان کا اس کی کشیدگی چل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ میں آپ کو اپنا عشق جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ سر یہ تو اس وقت عشق اختیار صاحب آپ نے ان کو، سر آپ نے ان کو ان کے ٹیسٹ میں فیل کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کا بھی تو ایک ٹیسٹ ہے نا، آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ وہ سمپل ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جی میری عمران خان سے ملاقات کرائیں، میں نے کابینہ بنانی ہے، میں نے پالیسی ڈیسیجنز لینے ہیں، میری ان سے ملاقات ہونے دیں۔ آپ لوگوں نے تو جیسے ضد بنا لی ہے کہ نہیں جو مرضی ہو جائے آپ کی ملاقات نہیں ہوگی عمران خان سے۔ بھائی جان منصور بھائی، قانون سے کوئی بالا نہیں ہے، جو طریقہ ہوتا ہے ایک پروسیس ہے، اس ذریعے سے آپ آئیں۔ آج بھی خان صاحب کی ملاقات تھی اپنی وکیلوں کے ساتھ، وہ ان کے وکیل مل کر آئے ہیں، ایک وکیل، آپ کو ان کی دوسری ملاقات ہے، اپنی لسٹ آپ ڈلوائیں، لسٹ میں نام ڈلوائیں اور پروسیس ہے اس سے گزریں تو آپ کی ملاقات ہو ہی جائے گی۔ لیکن اس ملاقات کے لیے آپ اگر یہ کہیں کہ عوام مرتی رہے، فوج مرتی رہے، پولیس مرتی رہے، صوبہ جلتا رہے اور میں تو اپنے عشق میں مست ہوں، تو میرے خیال میں this is something very injustice۔ پنچوتا صاحب، لائک خیبر پختونخوا اور وہاں کی 4 کروڑ آبادی کے ساتھ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ پنچوتا صاحب، یہ گفتگو آپ نے سنی، وفاق سمجھتا ہے یہ جو عشق عمران ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو بڑا سفر کرنا پڑ رہا ہے، ان کے کام نہیں ہو رہے، کابینہ نہیں بن رہی، فائلیں نہیں موو ہو رہی، دستخط نہیں ہو رہے، نئے پروجیکٹس نہیں لانچ ہو رہے۔ اس عشق میں تھوڑی سی تو رد و بدل لے آئیے کہ تاکہ نظام تو آگے چلے۔ بہت شکریہ منصور بھائی، آپ نے موقع دیا۔ کون سا وفاق جو جیلی مینڈیٹ کے ذریعے بٹھایا گیا ہے، جن کو عوام نے 8 فروری کو مسترد کیا ہے؟ یعنی یہ کون ہوتے ہیں یہاں فیصلہ کرنے والے کہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کا سہولت کار ہے؟ پھر مبارکیں کس بات کی دے رہے ہیں؟ پھر کیوں فون آپ کر رہے ہیں؟
اور جب فون کیا گیا مبارک دی گئی تو انہوں نے کہا جی کہ میری ملاقات کرا دیں میرے لیڈر کے ساتھ, میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور جیل رول جو ہے مینول جو ہے اس اجازت دیتا ہے, رول 92 واضح ہے کہ کوئی بھی قیدی اسے اس کے وکیل, اس کے رفقا, اس کے فیملی, اس کے دوست احباب, اس کے لیگل ایڈوائزرز مل سکتے ہیں. لیکن کہا گیا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو وہ پوچھ کے بتانا, اگر ایسے ہی معاملات کو چلانا ہے, کوئی بھی میرا خیال میں کسی کے اندر بھی کوئی جرت ہو اخلاقی تو وہ تو فوری طور پر کہہ دے بھائی پوچھنے سے بہتر ہے میں استعفیٰ دے دوں, تو گھر چلے جائیں, استعفے دے دیں. جب آپ کے پاس اتنا اختیار ہی نہیں ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس کے لیڈر سے ملوا سکیں, پوچھ کے ہی آپ نے بتانا ہے. آپ نے کھانا بھی کھانا ہے پوچھ کے کھانا ہے, آپ نے کوئی کام کرنا ہے پوچھ کے کرنا ہے, آپ نے لندن جانا ہے, آپ نے امریکہ جانا ہے, آپ نے ٹرمپ سے ملنا ہے, آپ نے نوبل انعام دینا ہے, کوئی بھی چیز کرنی ہے آپ نے پوچھ کے کرنی ہے. پوچھ کے آپ نے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ہے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا ہے, گولیاں چلانی ہیں, تو ایسے پھر بیٹھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں تو نعیم صاحب ایک سوال سر, ایک سوال آخر سہیل آفریدی صاحب نے بھی جب عمران خان صاحب سے ملنا ہے تو پوچھنے کے لیے ملنا ہے نا, ان سے ہی پوچھنا ہے جا کے, ان کے وہ اپنے لیڈر ہیں, وہ ان سے پوچھنا ہے, شاید وہ اس لیے ان سے ملاقات کر رہے ہیں, وہ اور کس لیے جا رہے ہیں ان سے, کن سے پوچھ رہے ہیں, وہ پوچھ کن سے رہے ہیں سر, وہ کون ہے جس سے پوچھنا چاہتے ہیں, جس سے مل کے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ تو شہباز شریف صاحب, وہ تو شہباز شریف صاحب سے سوال ہوگا نا کہ وہ کس سے پوچھ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کے لیڈر کون ہے, نواز شریف صاحب کے لیڈر کون ہے جن سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں, جو ان کو لائے نواز شریف. آپ پوچھئے بھائی آپ کو نصیب ہو, ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہمارے لیڈر, ہم اس سے پوچھیں گے. سر وہ دیکھیں عوام نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو, عمران خان نے نامزد کیا ہے وزیر اعلیٰ کو. نہیں میدر پنچوتا صاحب سن لیں میرے بھائی, سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ان کے لیڈر عمران خان ہے, شہباز شریف کے لیڈر نواز شریف ہیں. انہوں نے نواز شریف کا نام لیا ہے, انہوں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. نواز شریف سے پوچھیں گے, انہوں نے کسی کا نام تمام نہیں لیا. لوگوں کے ادھر کیمرہ مینوں سے پوچھ لیں, وہ کہاں سے پوچھنے کی بات کر رہے ہیں, آپ بتائیں نا, وہ کہاں سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ بتائیں. وہ جنہوں نے ان کو فارم 47 پہ جتایا, یہ تو آپ کی کیلکولیشن ہے نا نعیم بھائی, آپ کو نہیں پتا, یہ تو آپ کی کیلکولیشن ہے. میری کیلکولیشن کیا ہے, کمشنر راولپنڈی نے بتا دیا, پتن کی رپورٹ نے بتا دیا کہ کون ہے فارم 47 بنانے والا اور کون جیتا تھا اور کس کو ہروا دیا گیا, کس نے جیل میں ڈالا, کس نے کیا کیا. یہ تو رپورٹیں بتا رہی ہیں, کامن ویلتھ کی رپورٹ بتا رہی ہے. ٹھیک, تو بات یہ ہے کہ وہ بالکل پوچھیں گے, اپنے لیڈر سے مشاورت کریں گے, ان کا حق ہے. ان کو دہشت گرد کہنے والے, ان کو جو ہے طالبان کا حمایتی کرنے والے آج کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ان کو جو ہے صوبے کا مسئلہ نہیں, صوبے کا مسئلہ ہمیں ہے, وہاں امن کا معاملہ ہمیں ہے, پاکستان میں امن کا معاملہ ہمیں. اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے نعیم بھائی, اچھا نعیم صاحب ایک منٹ سن لیں, سر سوال سن لیں نعیم صاحب, جا کر 2 میں 13 گھنٹے میٹنگ کر کے کیوں کر لیے سر, نہیں ہوتی آپ کی ملاقات. چلیں ایک منٹ کے لیے میں اور آپ زیوم کرتے ہیں, ویسے تو ظاہری بات ہے ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کی ہونی چاہیے ملاقات, لیکن اگر نہیں ہوتی کیا کرنا ہے, اب کتنی دیر لے کے چلنا ہے سارے سلسلے میں. خان صاحب کا فیصلہ ہے, خان صاحب سے ملاقات ہوگی, کسی اور کی ہوگی, لسٹ جائے گی, یہ جو بھی طریقہ کار بنے گا نہیں تو ہو گئی نا ہدایت دیں گے. پھر اس سر 2 بہنوں کی آج ملاقات ہوئی ہے, وکیل کی ملاقات ہو گئی نا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ پوچھیں جو روک رہے ہیں, آپ پوچھیں جو جیل مینول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, جو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, جنہوں نے جھوٹے مقدمات میں ان کے لیڈر کو جیل میں جا رہا ہے, جو خیبر پختونخوا میں یہ سارا بحران پیدا کر رہے ہیں, جنہوں نے 4-5 دن جو ہے حلف ڈیلے کیا, جنہوں نے پٹیشنیں دائر کی, جنہوں نے آ کے پریس کانفرنس, ان سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جہاں عوام نے ووٹ دیا اس کو آپ نہیں تسلیم کریں گے, پھر آپ کہتے ہیں ہمارا سیاست میں کوئی مداخلت. حسن ایوب صاحب, تو یہ کیا ہے, حسن ایوب صاحب کیا چل رہا ہے, یہ سر دونوں بڑی اپنی اسٹرکٹ پوزیشنز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن نعیم حیدر پنچوتا صاحب کی کہتے ہیں یہ ہماری تو چھوٹی سی خواہش ہے, وہ جسے کہتے ہیں ننھی سی خواہش ہے میری, میرے تو زیادہ بڑے ارمان بھی نہیں ہیں, صرف یہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروا دیں. آپ ملاقات کروا دیں, صوبہ چلنا شروع ہو جائے گا. حسن صاحب اس میں کیا ایشو ہے؟ ایشو ہے جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ایشو ہے اس کے اندر. سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ تھا جس کے سربراہ تھے ثاقب نثار صاحب, اور اس کو میں آپ یہ کہتے ہیں تو میں بتا بھی دیتا ہوں, یہ 2017 کا فیصلہ ہے جی. میاں ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے, 7 بینچ میں عمر تا بندیال صاحب تھے اور جسٹس اعجاز الحسن تھے. اس کا جو ججمنٹ ہے اس کا پیراگراف 53 میں پڑھ دیتا ہوں نعیم حیدر صاحب کے لیے, اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ دوں. پڑھیں سر, پڑھیں, پتہ لگے ذرا کیا مسئلہ ہے. اچھا, to hold that a person who is disqualified to be king can nevertheless be given a free hand to operate as a kingmaker, who may, despite lacking qualification and without going through the electoral process, act as puppet master, pull the strings and exercise political powers
vicariously would amount to making a complete mockery of the Constitution, the legislative process, the law, the government, and the values that we hold so dear and have consciously worked for, defended समझ गया, हसन साहब समझ गए in the Constitution. अच्छा समझ गया, थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दें. जो शख्स, सर सिंपल बात ये है कि जो शख्स डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है, उसको जो इलेक्ट नहीं हो सकता, इलेक्टोरल प्रोसेस से नहीं गुजरा हुआ, ठीक है, तो उसको कानून का तमस्खर बनाने की इजाजत नहीं देंगे. अगर वो किंग इलेक्ट नहीं हो सकता तो वो किंग मेकर बनने की भी उसको इजाजत नहीं है. अच्छा ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन फील्ड है. अच्छा, अब इसके ऊपर कहना जी कि फैसला मौजूद है, वो कह रहे हैं कि मैंने काबीना बनानी है, तो उनको इस प्रोसेस का हिस्सा क्यों बनने दें? हसन भाई एक मैं समझ गया, मैं हसन भाई समझ गया, हसन साहब मैं समझ गया. अब मुझे एक बात बताइए, क्या प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक अगर हम करें, क्या ये पॉसिबल है? आपके ख्याल में ये पॉसिबल है कि एक सियासी जमात के आपने बानी चेयरमैन आप कहें जी बस ठीक है हमने आपको सिस्टम से निकाल दिया, अब आपका कोई लेना देना? ये गंडापुर साहब जब जाते थे उनसे मिलने के लिए, तो गंडापुर साहब जाहिर बात है ये तो फैसला नहीं करते थे ना कि सोनी प्ले स्टेशन की अगली गेम कौन सी आएगी या पाकिस्तान की वनडे टीम का कप्तान किसको बनाना है. जाहिर बात है वो हुकूमत साजी के हवाले से सवाल करने जाते थे ना, ऐसी बातें करने जाते थे. और क्या करते थे? गंडापुर साहब की हुकूमत भी तो इसी बात पर खत्म हुई है ना जी. वो एक शख्स जो कि इस वक्त कन्विक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन उसके हुक्म के ऊपर उसको घर जाना पड़ता है. हसन साहब मुझे, हसन भाई मुझे एक बात बताइए, पार्टी की ख्वाहिश के बरक्स मुझे एक बात बताइए कि जब इन लोगों ने एहतजाज का प्लान किया हुआ था, तो उस वक्त आपको याद होगा कि सुबह सुबह 6-7 बजे जो है आजम सवाती से आपके लिए जेल के दरवाजे खुले गए थे, याद है आपको? जी बिल्कुल खुले थे. हुकूमत बना रहे थे उस टाइम वो. नहीं तो पॉलिटिकल प्रोसेस में सर वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस था सर. नहीं हसन भाई एक एहतजाज होने लगा था, वो एहतजाज एजिटेशन थी, व्हाटएवर इट वाज. नो नहीं, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन. सर लॉ एंड ऑर्डर में नहीं सर, यहां पर ये लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र नहीं है ना इस फैसले के अंदर. आप फैसला तो पढ़ लेना, फैसले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है. लेकिन टेक्निकल खेल रही है ना गवर्नमेंट. आप मेरी बात तो समझे ना. अच्छा चले मैं आगे आ जाए. अच्छा अब आगे आ जाए, वो बात कर रहे थे जेल मैनुअल की. आगे आ जाए. सेनेट के टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, सेनेट की टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, वो लिस्टें भी गई इमरान खान साहब के पास कि हाँ जी ये किसको टिकट देना है किसको नहीं. ये आई मीन ये पॉसिबल नहीं है. आपको पता है कि ठीक है मैं ये डिसीजन आप उसको कोट कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी ये पॉसिबल नहीं है. ये लीडर जो होते हैं ये फैसले करते हैं. ये नवाज शरीफ साहब भी करते थे जब माजी के अंदर, जब वो भी एक कैदी थे, तब भी वो भी फैसले करते कह रहे हैं. आप बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं. जब वो कॉन्विक्ट भी थे तब भी लंदन के अंदर जब जनरल बाजवा को वोट देने के हवाले से मामला था, पीटीआई तो तैयार थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया हुआ था, तो वो फिर क्योंकि एक्सटेंशन दी जा चुकी थी जनरल बाजवा को, तो उसमें एक कानून साजी होनी थी, तो उसको लीगल कवर देने के लिए मुस्लिम लीग नवाज में भी मुशावरत हुई थी, उन्होंने वोट देने का फैसला किया था विद कंसेंट ऑफ नवाज शरीफ साहब. आई एग्री, इस बात के ऊपर मैं एग्री कर रहा हूँ. लेकिन जब आप एक तरफ जब वो मुलाकात के लिए आ रहा हो और यहां से भी कहा जा रहा हो कि ठीक है जी मुलाकात करा देते हैं, फिर सोशल मीडिया पर इस तरह की आप जो है वो बातें शुरू कर दें, आप ये कहना शुरू कर दें कि अब तो जो है वो मुंतखब वज़ीर-ए-आला आ रहा है, अब कोई रोक के दिखाए, ये वही सुहेल आफरीदी था जिसको पुलिस वाले धक्के देते थे, अंदर जो है डयाला जेल के जाने नहीं देते थे, तो फिर आपके सामने फिर सूरत-ए-हाल आ जाती है. मैंने तो आपके लास्ट प्रोग्राम में ये बात की थी कि बड़ी बड़ी बढ़ के मारना अपनी जगह होता है. अमली तौर पर तो इनके लिए पहला इम्तिहान तो इमरान खान साहब से मुलाकात का है, अगर आपको याद होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनकी मुलाकात होनी चाहिए. देखिए पहली बात. दूसरी बात ये है कि अगर मुलाकात नहीं भी होगी तो आज बैरिस्टर गौर साहब ने कह दिया है कि पहले मरले में 10 रुकनी कैबिनेट जो है वो बनाने के हवाले से उन्होंने फैसला कर लिया है. अब ये फैसला किस दिन इंप्लीमेंट होता है, अब जुमरात के बाद इंप्लीमेंट करते हैं या अगले घंटे में कर देते हैं, ये अब स्वाबदीद तहरीक इंसाफ की है, लेकिन हुकूमत बननी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अमली तौर के ऊपर जो वज़ीर-ए-आला साहब हैं वो हुकूमत नहीं है. हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो जो चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, जब कैबिनेट फॉर्म होगी तो हुकूमत जो है वो तश्कील पाएगी. इस वक्त तो वो डे टू डे अफेयर्स चला रहे हैं और मेरे ख्याल के मुताबिक उनको इतनी ताखीर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कैबिनेट उन्होंने बनानी है, 2 चाहे उसमें अरकान शामिल कर लेते, कम से कम कैबिनेट होनी चाहिए थी ताकि वो बाइख्तियार वज़ीर-ए-आला बनते. लेकिन अभी तक वो खुद ही अपने ही फैसले से, अपने ही इश्क में जिसमें मुब्तला हैं, उसी वजह से ये कॉस्ट खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ अवाम पे कर रहे हैं. एक चीज़ तो ये होगी. दूसरी बात सर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ.
دیکھیں میں آج بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ سہیل آفریدی صاحب ڈیلیور کریں, خیبر پختونخوا کے اندر اچھی گورننس لے کر آئیں, ان کی سمت درست ہو, لیکن اس کے لیے ان کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہوگا, پارٹی پالیسی سے ہٹ کر جو صوبے کے لیے بہتر ہے ایسے فیصلے لیں گے تو یقین کریں مجھے خوشی ہوگی کہ ایک نوجوان ہے جیسے نعیم حیدر ایک ینگ آدمی ہے, نعیم حیدر اگر ترقی کرے گا تو مجھے ان کے لیے خوشی ہوگی کہ وہ یہ ترقی کریں, اور اسی لیے سہیل آفریدی کے لیے بھی میں کہوں گا کہ سہیل آفریدی بھی اگر صوبے میں ڈیلیور کریں گے تو مجھے بھی اس کی جو ہے وہ خوشی ہوگی کہ ایک ینگ لڑکا آیا, اس نے صوبے کے لیے کچھ کر کے دکھایا. لیکن اگر پارٹی کے ہی سیاست کے اندر اگر وہ جکڑا جائے گا اور اس سے باہر وہ سوچے گا نہیں, اگر وہ احتجاج, مزاحمت, لڑائی, مار کٹائی, اس سے فائدہ نہیں ہے. صوبہ جو ہے نقصان سے آلریڈی اتنا دوچار ہو چکا ہے, مزید نقصان کا محتمل نہیں ہو سکتا. اختیار صاحب مطلب موو آن, آگے بڑھیں, صوبے کو آگے لے کے جائیں. اختیار صاحب, یہ وزیر اعلیٰ جس کے بارے میں حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ینگ آدمی ہیں, میں چاہتا ہوں وہ کامیاب ہوں, وہ ینگ آدمی جو ہے وہ 90 ووٹ لے کے اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس اس بات کا مینڈیٹ ہے, لیکن وہ تو اس لڑائی کو جتنا آگے لے کے چلے گا, آپ کے خیال میں اس سے ان کا ووٹ بینک ہٹ ہوگا؟ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے اچھا جی ہمارا سہیل آفریدی ہی نکما تھا, یہ نہیں چلا سکا تو اس لیے آئندہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں. آپ کے خیال میں یہ تبدیلی آئے گی یا یہ جتنی دیر تک یہ سارا معاملہ آگے چلے گا اس کا ایکچولی نقصان آپ کو, آپ کی جماعت کو, یا پھر وفاق کے ساتھ جڑی ہوئی تمام جو حکمراں جماعتیں ہیں ان کو ہوگا؟ دیکھیں منصور بھائی, یہ خیبر پختونخوا میں یہ بحث جو ہے یہ شروع ہو چکی ہے عوام میں کہ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ پھر صوبے کا بڑا ہوتا ہے اور اس کو اپنی قد کاٹ اور اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے اپنے سارے جو ہے سٹیپس وہ لینے پڑتے ہیں اور موو فارورڈ ہونا پڑتا ہے. اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے جب پرویز خٹک کو لایا گیا تو ہمیں کہا گیا کہ ایک ملنگ بندے کو آپ کا میں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا, پھر محمود خان کو لایا گیا, اس کو بھی کوئی ایسا نام دے دیا گیا, پھر اس کے بعد جو علی امین آئے تھے ان کو دبنگ کا نام دے دیا گیا تھا. تحریک انصاف میں لانچنگ سیرمنیز کا اس کی بڑی روایت ہے. 50 لاکھ گھر والا آپ کو یاد ہوگا جو کنونشن سینٹر میں لانچنگ سیرمنی ہوئی تھی, 1 کروڑ نوکریاں, تو مدینے کی ریاست, تو انقلاب, تو پتہ نہیں کیا کیا, لیکن اینڈنگ سیرمنی پھر نہیں ہوتی ہے. آخر میں پھر ایک کاغذ نکلتا ہے کہ جی مجھے تو امریکہ نے نکالا, اوہو امریکہ کا تو نام منہ سے نکل گیا. سیم از دا کیس. میں اس کو آپ میری پریڈکشن لیتے ہیں یا آپ اس کو میری اسیسمنٹ لیتے ہیں, مرضی آپ کی ہے. قوم کے سامنے رکھتا ہوں کہ پرویز خٹک برا, محمود خان برا اور علی امین بھی برا, کیونکہ اس کو ہٹا دیا گیا ہے, مطلب یہ نالائق ہے, نہیں پرفارم کر سکتا. یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہے, میرے اپنی صوبے کے لیے بیسٹ وشز ہیں, گڈ وشز ہیں, ان کے لیے بھی میں کوئی برا نہیں سوچتا, لیکن میں آپ کو آج ہی سے بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ علی امین سے زیادہ برا ہوگا, اور زیادہ نہیں, علی امین نے تو 1 سال اور 7 مہینے لگا دیے. اختیار صاحب یہ ہوا کی پریڈکشن نہ کریں نا سر, گیو می گراؤنڈ ریزنز, مجھے اصل وجوہات بتائیں, آپ اس نتیجے میں کیوں پہنچ رہے ہیں, کیوں پریڈکشن دے رہے ہیں؟ میں گراؤنڈ کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے شروع ہی گراؤنڈ ریالٹی سے آپ کو بتا دی کہ خیبر پختونخوا میں یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ دس مین سہیل آفریدی, اس کا یہ گاٹ نتھنگ ود the problems آف خیبر پختونخوا, اس کو عوامی مسائل سے, ٹیررزم سے, جو افغانستان اور پاکستان کی کشیدگی ہے اس سے, کوہستان کے 200 ارب روپے کے سکینڈل سے, بی آر ٹی کے سکینڈل سے, 1 ارب درختوں کے سکینڈل سے, مالم جبہ کے سکینڈل سے, اور ہیلتھ جو ہے یہ صحت کارڈ, اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو گورنر ہیں, جو یہاں پر یہ سیکٹریوں کی پوسٹیں بکی ہیں, جو یہاں پر یہ وزیر ایک جو ہے وہ 1.5 2 سال کے لیے 35 اور 40 کروڑ روپے دے کر گئے ہیں, اس کو اس سے کوئی کام نہیں ہے, اس کا اس نے نوٹس نہیں لیا, اور اس کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ صوبہ مزید ڈوبتا ہے, گرتا ہے. جو پہلے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان یورپ اور امریکہ سے 40 سال پیچھے رہ گیا ہے, آج کے پی کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا پاکستان سے 40 سال پیچھے رہ گیا ہے. تو ان کی امیدیں جو ہیں وہ ان سے نہیں ہیں, امیدیں یہ لوگوں کی توڑ رہے ہیں, اور ان کو بھی پتا ہے سہیل آفریدی کو کہ میرے ذمہ وہ کام لگایا گیا ہے کہ جو کام علی امین نہیں کر سکا. وہ کیا تھا کہ لشکر کشی کرنی ہے,
अडियाला जेल पे चढ़ाई करनी है, बंदूक और गोली उठानी है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, मुल्क में दंगा फसाद हो, खून खराबा हो, मोर्चा जनी हो, एक दूसरे जवाब ले लूं सर इसका, बंदूक ताने अवाम पर, अवाम बंदूक ताने फौज पर, और यहाँ पर खाना जंगी शुरू हो। यही इमरान खान साहब चाहते थे, ये अल-यमीन ना कर सके, उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। इसको लाया गया बेचारे इसी के लिए है, वरना उसकी तालीम, उसका ग्रास रूट का कारकुन होना, उसमें शुबा नहीं है। नहीं मैं सर मैं जरा सवाल ले लूं सर, के लिए लाया गया है। नहीं मैं इधर पंचोता साहब, हुकूमत, रियासत या सूबे की भलाई कोई बात नहीं है, उसको एक डर्टी प्रोग्राम के लिए लॉन्च किया गया है, और आप उसको देख लेंगे। जहां तक मेरे भाई ने बात की, फार्म इन्होंने ताना दिया फार्म 47 का, मैं इनको कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपके मैंडेट को न JUI तस्लीम करती है, न मुस्लिम लीग तस्लीम करती है, न पीपल्स पार्टी तस्लीम करती है, न ANP तस्लीम करती है। और जनरल फैज़ की बाकियात, मैं फिर कहता हूँ, लेट मी रिपीट इट, कि जनरल फैज़ की बाकियात अगर ना होती तो आपकी हुकूमत ना होती। आपकी असल सीटें खैबर पख्तूनख्वा में 3 दर्जन भी पूरी नहीं होती हैं। बाकी आपके पास जितना मैंडेट है, ये हमारा माल है, और आपके घर में माल मसरूका पड़ा हुआ है, वो एक दिन हम आपसे ले ही लेंगे इंशाल्लाह। नईम साहब, ये बड़ा अच्छा शेर है जी कि ये और बात है, ये और बात है कि तुम बन गए साकी, मगर ख्याल रहे ये मैकदा हमारा है। अच्छा, मैकदा आपका है, ठीक है जी, मैकदा आपका ही सही। पंचोता साहब, ये जो आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, तो सर ये मामला कब तक आगे इसी तरह ही चलेगा? ये हसन अयूब साहब तो बता रहे हैं कि पहले फेज के अंदर 10 रुकनी काबीना आपकी आने वाली है, तो सर फिर अगर यही काम करना है कि आप लोगों ने अनाउंस कर देनी है, तो इतनी जिद क्यों, इतना इसको खींचने की जरूरत क्या है? देखिए, हसन अयूब साहब ने जो बात की कि 2017 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके मुताबिक जो है वो कोई रहनुमाई नहीं कर सकते, किंग मेकर नहीं बन सकते, और ये सारी सूरत हाल है। तो मैं सवाल रखना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के जब पूरी की पूरी काबीना को वहाँ बुला लेते थे, वो किस तरह बुलाते थे? इमरान खान के ऊपर तो तमाम लोगों को पता है कि झूठे केसेस हैं। यानी कभी आपने देखा है कि पहले ये पेंसिल की चोरी का केस हो, पहले आप जो है वो इसकी स्याही का केस बनाएं, फिर इसके ऊपर रबड़ लगा हुआ है उसका केस बनाएं, फिर इस जो कच का ऊपर ये कवर है प्लास्टिक का, इसका केस बनाएं, और फिर इस जो ये नीली पीछे टोपी बनी हुई है इसका केस बनाएं। चौथा केस है एक नोयत का। तो तमाम केसेस झूठे बनाकर आपने जेल में रखा हुआ है और डिस्क्वालीफाई भी किया है पूरे एक लंदन प्लान के तहत, और नवाज शरीफ को अहल किया है। ये खान साहब तो पहले दिन से कह रहे थे कि मुझे जेल में डालेंगे, उसे लाएंगे, उसे अहल भी करेंगे, उसे इलेक्शन भी लड़ाएंगे, वजीर आजम भी बना सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है उनके साथ धोखा हो गया, उनके फिर भाई को बना दिया गया। तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, जो इस मुल्क की खातिर अडियाला जेल के अंदर हैं, जो मुल्क की खुददारी की बात करते हैं। तो ये तो पंचोता साहब आपकी राय है ना सर, पंचोता साहब ये तो आपकी राय है ना सर। मेरी राय क्या है? नहीं आपकी राय है ना सर। आज कानूनी तौर पे पंचोता साहब सुन लीजिए, सर सुन लीजिए ना पंचोता साहब, आज आपको बुरा लग सकता है, शायद मुझे बुरा लग सकता है, हसन अयूब साहब को शायद ये बात बहुत बुरी लग सकती है कि इमरान खान साहब इस वक्त एक सजा याफ्ता कैदी हैं, कानूनी तौर पे तो हैं। अब हम चाहे उसको बुराई लगे, मेरा ख्याल में हसन अयूब साहब को ये बात सबसे ज्यादा बुरी लगेगी, लेकिन कानून के मुताबिक उस पर क्या करेंगे? सजा याफ्ता कैदी हैं, वो भी तो अली अमीर की काबीना बनी थी, फिर उस वक्त क्यों मुशावरत हुई, चेयरमैन की अनाउंसमेंट क्यों हुई, सेक्रेटरी जनरल क्यों लगाया, जो इंतखाबात हुई उसमें टिकटें वगैरह उसके ऊपर क्यों फैसला दिया, तो क्यों फिर होने दिया, फिर क्यों इजाजत दी तमाम लोगों को, क्यों लोग जाकर मिलते थे? नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे तो वो दस्तखत करते थे, मुख्तलिफ अपने जो उनके रिलेटेड मामलात होते थे, उनकी मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस होती थी, उनसे जाकर उनकी फैमिली मिलती थी, वकला मिलते थे, मर्जी की मीटिंग होती थी, 100 कोई पाबंदी नहीं थी। इमरान नहीं साहब, किस चीज पे दस्तखत आपने देखे नवाज शरीफ साहब ने बताएं? मैं आपको बता देता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने किसके ऊपर दस्तखत किए, मैं आपके सामने रख देता हूं। किसी शर्ट पे तो नहीं किए थे? जो है अगले सेगमेंट में नहीं शर्ट पे कोई दस्तखत लेने वाला हो तो करने होते हैं या नहीं होते हैं, वो पूछ रहा हूं, शायद ऑटोग्राफ तो नहीं दिया था। नहीं, तो ऑटोग्राफ इमरान खान से लेंगे जिसके फॉलोअर्स होते हैं, या फिर जो है वो हर बंदे से जाकर लेते हैं। ऐसे नहीं होता कि हर बंदे से जाकर लें। मैं आपको रख देता हूं, आज भी खान साहब ने बताया, नहीं मैं अभी वो निकाल रहे हैं। हाँ जी, वो हसन भाई नईम साहब ढूंढ रहे हैं। जेल के दौरान मुलाकातों और
آرڈیننس کے اوپر دستخط کرنے کی اجازت تھی. تو آپ آرڈیننس نکالیں گروپ کے اوپر نواز ڈال شریف دیں کس طرح آرڈیننس پہ سائن کریں گے سر؟ کس بات پہ وہ کیوں آرڈیننس پہ سائن کریں گے؟ تو یہی بات ہے نا. کس آرڈیننس پر؟ ہاں جیل کے اندر وہ دستخط کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں جیل کے اندر موبائل رکھ رہی ہیں نوکیا 3310. سر میں پوچھوں جب وہاں پر مختلف اہلکاروں نے جا کر چیک کیا نیچے سر نواز شریف صاحب نے کس آرڈیننس پہ اور انہوں نے کیوں آرڈیننس پہ سائن کرنے؟ آرڈیننس پہ سائن کریں گے تو صدر مملکت کریں گے. سر آپ گوگل کریں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں ان کی کوئی ریکوزیشن ہوگی نا کہ یہ فلانا آرڈیننسز کے اوپر ہمیں بتائیں یہ پاس ہونے جا رہا ہے تو آپ کی طرف سے انڈورسمنٹ آ جائے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے. نہیں بات یہ ہے نہیں بھائی اس وقت تو حکومت آپ کی تھی جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے. حکومت ہماری تھی لیکن کوئی آرڈیننس آتا ہے تو اس کے اوپر دستخط کو کرتے ہیں کہ یہ منظور کرنا ہے یا نہیں کرنا. بھائی جان یعنی میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہدایات پالیسی کے پریزیڈنٹ عارف علوی تھا, عمران خان وزیر اعظم تھا, جنرل باجوہ آرمی چیف تھے. اب کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں وہی گزارش کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاس کیا کوئی آرڈیننس ہوگا جس کے اوپر انہوں نے دستخط کیے ہوں گے. تو اس آرڈیننس کا بتائیں نا. تو آرڈیننس آپ نہیں بھائی we want to know, ہمیں بتائیے. نہیں بھائی سرچ کر لیں. نہیں بھائی آپ بتا رہے ہیں, سمجھائیے. ایک منٹ اختیار صاحب نعیم صاحب آپ اس چیز کو واپس لے لیں, اس کو واپس لپیٹ لیں. یہ میرے خیال میں غلط چلی گئی. میں کیوں واپس لے لوں؟ اچھا نہیں لینا سر, ہو سکتا ہے غلط ہوگی. بالکل نہیں لوں گا. آپ سرچ کریں کیوں غلط ہوگی. میں کس طرح سر آپ سرچ کر لینا سر. آپ نے ایک کلیم کیا, آپ مجھے بتا دیں کیا چیز ہے. میں آپ کی باتیں میں ویٹ کرتا ہوں. میں آپ کو سرچ کر کے بتا دیتا ہوں. اچھا ایک منٹ ٹھہریں. اگر میرا موقع نہیں بھائی ہم پروگرام ادھر ہی روک لیتے ہیں تو اگلے سیگمنٹ کے اندر میں سرچ کر کے آپ کو بتا دوں گا. ہم ایک کام کرتے ہیں, اگر اختیار صاحب آپ نے نہیں بولنا, حسن ایوب صاحب آپ نے نہیں بولنا, ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ناظرین بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کیمرے آپ کی طرف ہیں, ہم بیٹھ کے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. آپ ڈھونڈیں, کوئی نہ بولے. چلیں میں ڈھونڈے بیٹھ. ناظرین ہم جان بوجھ کے خاموش ہیں تاکہ نعیم صاحب آرام سے وہ آرڈیننس ڈھونڈیں جس کے اوپر نواز شریف صاحب نے سگنیچر کی ہے. کتنی دیر ہوگی؟ نہیں جی آ گیا. جی بتائیے. جی نواز شریف نے 2018 میں جیل میں قید دوران آرڈیننس پر دستخط کیے تھے. یہ واقعہ ان کی گرفتاری اور سزا کے فوراً بعد پیش آیا جب وہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں مقید تھے. ٹھیک ہے جی. مزید تفصیلات آپ کو دیتا ہوں. 13 جولائی 2018 کو لندن سے واپسی پر نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو اینفی ریفرنس میں احتساب عدالت نے سزا دی. انہیں فوراً اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا اور نواز شریف کو جیل میں ہی آرڈیننس پر دستخط کرنے کی اجازت حاصل تھی جو ان کی پارٹی مسلم لیگ نون کی سرگرمیوں اور قانونی امور سے متعلق تھا. یہ دستخط اور ان کی قید کے دوران سیاسی اور انتظامی فیصلوں کو جاری رکھنے کے لیے ضروری تھا. مثال کے طور پر انہوں نے اپیل کی درخواستوں اور دیگر قانونی دستاویزات پر بھی دستخط کیے گئے. ایک حالیہ بیان میں اکتوبر 2000 جس پہ عمران خان صاحب نے بھی آگے بات کی ہے تو انہوں نے سیاسی اور قانونی اور دیگر جو پٹیشن پہ تو وہ کر سکتے ہیں نا, اپنی درخواستوں پہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب یہ میں نے عمران خان ہر کیس ہوتا ہے نہیں کرتے. یہ میں نے خود سے نہیں کیا, آرڈیننس کدھر آ گیا؟ میں نے کیا ہے جہاں وہ آرڈیننس کون سا ہے جی؟ آرڈیننس ہی لکھا ہوا ہے نا, آپ پڑھ لیں. بتائیں کون سا آرڈیننس میرے بھائی. کون سا آرڈیننس؟ آرڈیننس تو پریزیڈنٹ آف پاکستان اس پہ سائن کرتا قانون ہوتا ہے. میرے بھائی یہ سامنے ہے, یہ سامنے پڑھا ہوا ہے, یہ سامنے آپ خود سرچ کر لیں. آپ وکیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. نہیں بھائی آپ یہ کون سے وکیل ہیں نا, مجھے میرا سوال یہ ہے یہ کون سے سورس سے کوٹ کر رہے ہیں. آرڈیننس پہ دستخط جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتا ہے. سر گروک سے میں نے سرچ کیا ابھی. کس پہ کیے آپ ڈالیں ادھر لکھیں گروک سے. سر گروک کی انفارمیشن میں تو کریڈیبل انفارمیشن ہوتی ہے سر.
سر تسی پھر تواڈے کول جیڑی ہے نواز شریف نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نہیں بھائی آرڈیننس کے اوپر سر آرڈیننس تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا تو میں سرچ ہی کروں گا نا سرچنگ انجن ہے اس سے کروں گا گوگل سے سرچ کروں گا اور کیا آپ کے پاس ہوتا ہے نہیں بھائی ٹھیک ہے جی میں تو نہیں تھا نواز شریف کا ترجمان کہ میں بتاؤں کہ میں دستخط نہیں بھائی آرڈیننس کے اوپر صرف صدر مملکت سگنیچر کرتے ہیں اور کوئی شخصیت سگنیچر کر ہی نہیں سکتی آپ بھی نہیں کر سکتے میں بھی نہیں کر سکتا بھائی جان یہ مجھے پتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تمام ڈاکومنٹ جو سیاسی معاملات کے قانونی معاملات کے ہر طرح کے معاملات کے تمام دستاویزات جس میں سیاسی پہلوؤں کا باقاعدہ ذکر لکھا ہوا ہے انہوں نے دستخط کیے تھے عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی ان سے مشاورت پر پابندی ہے وہ نہیں بھائی آپ کا اعتراض ویلڈ ہے آپ کا اعتراض وہ ویلڈ ہے لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے میرا خیال میں آپ اس کو کریکٹ کر لیجئے اور نیکسٹ ٹائم اس طرح کی انفارمیشن کو تھوڑا سا ریسرچ کر لیجئے میرا خیال میں یہ انفارمیشن ناقص ہے میری رائے میں حسن ایوب صاحب ایک بڑے نہیں وہ آپ کی اپنی ججمنٹ ہے آپ نے مجھے کہا سرچ کر کے بتا دیں میں تو اینڈ پہلو تک گیا ہوں میں آپ کے سامنے 3 سوال رکھ دیتا ہوں آپ نے آرڈیننس بتانا تھا نہیں کہ آپ اس کے اوپر بات کریں یہ بات ہے آرڈیننس بتانا تھا کہ کون سے آرڈیننس پر نواز شریف صاحب نے دستخط کیے ہیں ہر قسم کے آپ نے بتانا تھا کون سے آرڈیننس کے اوپر نواز شریف صاحب نے دستخط کیے ہیں کہ ان کے دستخط سے آرڈیننس جاری ہوا ہے میں نے بتا دیا نا پڑھ کے بتا دیا آرڈیننس تو یہ ہے نا جی آرڈیننس تو قانون ہوتا ہے ان کے دستخط سے وہ صدر یا وزیر اعظم تو نہیں تھے نا ہر قسم کی دستاویزات کے اوپر دستخط کرتے تھے یہ سامنے رکھا ہوا ہے میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں اختیار صاحب کی سن لیں مجھے یہ بتائیے جہاں تک مجھے علم ہے یہ تو ماشاءاللہ وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب آرڈیننس واحد وہ چیز ہے کہ جس پر اگر کسی کے سائن ہوتے ہیں یا منظوری ہوتی ہے وہ صدر مملکت کرتا ہے نواز شریف کبھی اس ملک کے صدر مملکت نہیں رہے ان کے پاس جن کاغذات کا یہ ذکر کر رہے ہیں یہ تو وکالت ناموں کا ذکر کر رہے ہیں یہ اس کو آرڈیننس کہہ رہے ہیں تو یہی تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ دوسروں کو جب سمجھاتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیں اور پھر آپ غلط بات کر کے جب اس پہ آپ سٹینڈ لیتے ہیں یہ اور غلط بات ہے ایک جھوٹی بات کو پھیلانا اس پہ سٹینڈ لینا یہ زیادتی ہے آپ ملک میں جھوٹ پھیلا رہے ہوتے ہیں اختیار صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں اختیار صاحب میں نے انہیں موقع دیا تھا کہ وہ اس بات کو واپس لے لیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں میری انفارمیشن کریکٹ ہے آپ نے سنی واپس لے لیں وہ کہہ رہے ہیں میں صحیح یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ غلط بات بتا رہے ہیں دوسرا آپ اس پہ سٹینڈ لے رہے ہیں اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اور زیادہ مطلب غلط بات ہے نواز شریف کے پاس کوئی آرڈیننس کس لیے گیا ہے کیسے جا سکتا ہے he was never been president of پاکستان کبھی نہیں رہے کون سا آرڈیننس جائے گا آرڈیننس کا اگر مجھ جیسے بندے کو پتہ نہیں ہے منصور کو نہیں پتا حسن کو نہیں پتا آپ کو تو پتا ہونا چاہیے یو آر اے لائر کہ آرڈیننس جو ہے اس پہ یہ صرف اس کا ڈومین ہوتا ہے کام کریں نا اختیار صاحب ایک منٹ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں مہدر پنچوتا صاحب ایک منٹ سر نہیں مہدر پنچوتا صاحب ایک کام کریں کہ گروک کے اوپر جو ہے یہ بھی ذرا سرچ کریں کہ آرڈیننس کیا ہوتا ہے یہ بھی سرچ کر لیں وہ بتا دے گا میرے خیال میں کیوں سرچ کروں یہ سارے خود سرچ کریں میں نہیں بیٹھ کے سرچ کرنا ہے نہیں میں سرچنگ میں نے ایک سوال رکھا میں نے اس کے اوپر جواب دیا میرا اس سارے سوال کا یہ ساری بات کا منظر یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو ہر قسم کی آزادی تھی ان سے لوگ ملاقاتیں کرتے تھے ان تک مٹھائیاں جائیں ان تک کھانے جائیں وہ ہر طرح کی ان کو فیسیلیٹیز تھیں نواز شریف صاحب سزا یافتہ تھے بے شک لندن تھے یا جدھر بھی بیٹھے ہوئے تھے پارٹی ان سے مشاورت جا کر کرتی تھی چاہے کوئی بھی کسی عمران خان کے اوپر پابندی کیوں ہے اگر آرڈیننس کے اوپر ہی پورا ملک پھنس جائے گا اس نقطے کے اوپر تو پھر معاملات تو میرا خیال میں پھر آگے نہیں بڑھیں گے دوسری چیز ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی دیکھیں سن لیں میں کہہ رہا ہوں اسے کلوز کرتے ہیں تاڑے لوگ گل یہی مکی ہے کہ آرڈیننس کے اوپر سائن کیے گئے ہیں نواز شریف کی طرف سے یہ آخری یہی ہے آخری جملہ یہی لکھوں میں آپ کی طرف سے دیکھیں میری طرف سے بالکل یہی لکھیے کہ ہر طرح کے دستاویزات ہر طرح کی جو ڈاکومنٹس ہیں سیاسی ہوں یا کوئی بھی ہوں یا گفتگو ہو وہ ہر طرح کی کرتے تھے عمران خان کو کیوں حق حاصل نہیں اور پھر ادھر 2017 کی ججمنٹ آ گیا چلا دیں بھائی پٹی چلا دیں نہیں میں ادھر صاحب نام کی پٹی چلا دیں آرڈیننس کے اوپر سائن ہوئے تھے پٹیاں چلتی رہیں روزانہ چلتی رہیں یہاں گرفتاریوں کی پٹیاں چلتی ہیں پرچوں کی چلتی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اختیار صاحب کی بات جو پوری سازش عمران خان کو مائنس کرنے کی تھی وہ کبھی پوری نہیں ہوگی کبھی پوری نہیں ہوگی جو ان کا گرو ہے استاد ہے گوگل میں نے اس سے پوچھا ہے کہ who can issue an ordinance in Pakistan وہ کہتا ہے کہ ordinance a law
promulgated by the President when the National Assembly is not in session, an exercise of the powers vested in him by Article 89 of the Constitution. ठीक है. तो सर नवाज शरीफ फिर कहता हूं कि वो कभी सदर मुमलिकत नहीं रहे, तो कौन सा ऑर्डिनेंस उसके चले, पास वो कह रहे हैं यार बात खत्म होगी, आगे चले यार. मेरे भाई ये नहीं, सारी मैंने बात की है वो सारी झूठी है. मैं बात ये करना हसन साहब की बात सुनिए. वकालतनामा जो है हसन साहब की बात सुनिए. मुझे याद है क्या इंस्ट्रक्शंस पार्टी अब चलाती है. हसन साहब की बात सुनिए. एक बात अभी भी मरियम को किसने बनाया? जरा सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए. हसन अयूब साहब की बात सुनिए. ऑर्डिनेंस में जिस तरह आप अगर वकालतनामे को ऑर्डिनेंस कहते हैं तो इसीलिए आपने नहीं वो वकील हैं यार, ये किस तरह इख्तियार साहब ये किस तरह हो सकता है यार, फॉर गॉड से. क्यों नहीं ली? वजह क्या? इख्तियार साहब वो वकील हैं, उनको नहीं पता वकालतनामा क्या होता है. क्या हो गया यार? अकामा कैसे ले सकता है? अकामा कैसे ले सकता है यही बता दें. अच्छा ठीक है, आप जान के इख्तियार साहब हरकत कर रहे हैं, आप जान के आपने हरकत वो किसी फैक्ट्री के अंदर किसी जगह के ऊपर तनख्वाह कैसे ले सकता है? यानी बेटे से तनख्वाह लेने की जो बात होती है. अच्छा मैं सर ये बात करना चाह रहा था कि अगर आपको याद होगा काफी अर्सा पहले की बात है, इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कश्मीर अफेयर्स के फेडरल मिनिस्टर थे अली मीन गंडापुर साहब, और उन्होंने कहा था जी कि कुलभूषण जाधव को नवाज शरीफ ने इंडिया के हवाले कर दिया. ठीक. और वो सब जो है ना चौंक गए थे कि यार अब क्या बात कर रहे हैं. फिर वो उस वक्त अली मीन गंडापुर साहब इंसिस्ट कर रहे थे तो चला कि गया. जनाब पाकिस्तान ने जो है नवाज शरीफ ने कुलभूषण जाधव इंडिया के हवाले कर दिया है. आज नईम हैदर भी वही बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए थे. देखिए मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, गलती हो जाए कोई मसला नहीं है. बंदा कहता है यार हाँ आई वाज रॉन्ग. एडमिशन जो है वो करके जो अपने मौका दिया था वो ले लेते तो ज्यादा बेहतर था, नहीं लिया. बहरहाल अब फैसला जो है वो अवाम के सामने नहीं. वो एक और भी इसमें ऐड कर लें हसन साहब. हसन साहब एक मिनट, हसन साहब इसमें एक और भी ऐड कर लें. शानदाना गुलजार साहिबा ने, एक मिनट जी, शानदाना गुलजार साहिबा ने अभी हफ्ता मेरे ख्याल में हुआ है, हफ्ता या 10 दिन पहले उन्होंने शहबाज शरीफ की मुलाकात करवा दी थी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ. वो भी एक नेतन्याहू से जी. हाँ हाँ जी वो पीछे उनको किसी ने कारोबार करना चाहते थे इजराइल के साथ. वो तो अभी भी ख्वाहिशमंद है. माजी में वो तो अभी भी ख्वाहिशमंद है मंसूर भाई जी जी कारोबार करने के लिए. वो कारोबार करने के लिए तो अभी भी रजामंद. थोड़ा सा अगर पीछे लाए जाए आपने की देखा है उनकी फलस्तीन के हक में जर्मनी और जापान की सरहदें भी आपको मिलती हुई नजर आएंगी. चले सर वो हो जाता है, बंदे को नहीं पता लगता लेफ्ट जाना तो राइट हो गया. ये उसकी कंटिन्यूएशन. चलें वो तो आगे बात होगी, लेकिन ये तो इंसिस्ट करना समझाने के बाद भी मेरे ख्याल से सारी गुफ्तगू का क्रक्स निकाले ना. देखिए आप ऑर्डिनेंस के नुक्ते पे फंसे हैं. गलत हो गया. इमरान खान से मुलाकात, ओ हसन अयूब साहब, इमरान खान लीडर है हमारे जी. वो नहीं सिर्फ सोहेल अफरीदी नहीं, इन्होंने नहीं माना. पूरी कौम इस वक्त इश्क इमरानी के अंदर है, क्योंकि वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है. वो बिगौड़ा नहीं बना और भागा नहीं है. मंसूर भाई नहीं साहब की बात करते हैं, वो मंसूर इंसाफ की बात करते हैं. नहीं साहब, मंसूर साहब एक मिनट सर, नहीं मंसूर भाई अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो उसने कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी बनानी अरशद शरीफ के नाम के ऊपर. नहीं भाई, वो आजाद सहाफत की बात करता है, वो आजाद अदलिया की बात करता है, वो तमाम इदारों को अपनी हदूद के अंदर रहने की बात. तो पूरी कौम इश्क इमरानी में, बिल्कुल इसमें क्या मसला है? नहीं साहब एक मिनट इख्तियार साहब, एक मिनट इख्तियार साहब, एक मिनट इख्तियार साहब, एक मिनट सर. जो मेरे भाई ने बोला, मैं लंबी बात नहीं कर रहा, सिर्फ कि जो मेरे भाई ने बोला 3 लोगों ने उनको प्रूफ करके दे दिया कि आप गलत हो, और ये फिर भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं. इसी को इश्क इमरान कहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमें है इश्क इमरान, बिल्कुल डंके की चोट के ऊपर है, डंके की चोट के ऊपर है. नहीं ठीक है, आप लोगों को दोनों को इश्क नवाज है तो आपको कबूल हो, हमें तो नहीं कबूल भाई. हमें तो उससे बेहतर है नहीं भाई. आपका इश्क करना आपका राइट है, आपका खास तौर पे आप जिससे मर्जी इश्क करें. बल्कि हम तो आप जानते हैं हम तो हमेशा आपके लिए दुआएं कि सिर्फ आप इश्क ना करें बल्कि शादी भी इंशाल्लाह जल्दी करें. हम तो आपके शादी के लिए भी काफ़ी दुआगो हैं. आप हमारे भाई हैं और हम तो कोशिश करते हैं आपकी. हाँ नहीं हम कोशिश करते हैं. लेकिन हसन साहब मेरी भी दुआ है कि ये आशिक है नामुराद ना बने. अच्छा इख्तियार साहब, आई स्वेयर मैं ये समझा आप कहने लगे मेरी दुआ है कि मेरी भी हो जाए जल्दी से. मैंने कहा भाभी ने नाराज हो जाना कि हर एक की शादियों का सिलसिला चौथी होनी है ना करो. मैं कि ये आशिक नामुराद न बने. हसन साहब ये जो भी फ्रिक्शन है इस वक्त पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान, इसकी वजह से नुकसान हो रहा है मेरा ख्याल में दोनों साइड्स को. ये मेरी राय है, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं. मेरी नज़र में दोनों साइड्स को 2-2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए. ये जिम्मेदारी सिर्फ एक साइड के ऊपर नहीं आती, दोनों साइड्स के ऊपर आती है. देखिए फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको इस वक्त देखें हमारे जो मसाइल हैं इस वक्त
ہمیں اندرونی مسائل سے زیادہ جو ہے جو بیرونی اس وقت پاکستان کے چیلنجز ہیں ہمیں اس سے نمٹنا ہے. دیکھیں آج بھی ایک بار پھر جو انڈین آرمی چیف ہیں ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آیا. دیکھیں وہ بیسیکلی اپنے ملک کے اندر جو آپریشن سندور 2.0 کی وہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آن گوئنگ ہیں یہ چیزیں. اور دیکھیں اس بات کے حوالے سے کسی وقت بھی ہماری کشیدگی ہندوستان کے ساتھ بڑھ سکتی ہے. اور اس حوالے سے جو افغانستان کے ساتھ بھی معاملہ ہے وہ کس حد تک ہے, اگر ہمارا ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے تو وہ افغان طالبان کے ساتھ ہے, ہمارا فتنہ الخوارج کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. ابھی بھی ہم فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی کریں گے, وہاں پر کوئی سیز فائر نہیں ہے. سیز فائر از اونلی وتھ افغان طالبان سبجیکٹ ٹو کہ وہ اپنی جو سرزمین ہے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اگر وہ یہ کریں گے تو پھر پاکستان کے پاس آپشن جو ہے وہ اور ہے. پاکستان نے داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے جس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ جو صوبہ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے اور دوسرے نمبر پر بلوچستان ہے. لیکن حسن صاحب, اب یہاں پر حسن صاحب میرے خیال میں نعیم حیدر پنچوتا صاحب بھی کبھی بھی اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ دہشت گردوں کا قلعہ ہونا چاہیے, ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی رائے اس سے مختلف ہے. سر نعیم حیدر کا مسئلہ نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ جو اس ٹائم چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, جس دن پاکستان کی وہاں پر کشیدگی چل رہی تھی, مطلب ہی واز ویٹنگ آؤٹ سائڈ اڈیالہ, وہ ٹریول کر کے آئے اڈیالہ تک اس ٹائم. حالانکہ ان کو پہلا جو نوٹس لیا انہوں نے صنم جاوید صاحبہ کا, دیکھیں وہ ایک جو سزا یافتہ تھی, وہ مجرمہ تھی, ان کی گرفتاری وہاں سے ہونا کیا وہ پاکستان کا نو گو ایریا تھوڑی ہے خیبر پختونخوا؟ وہاں پر بھی جو پاکستان کا قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, نافذ ہے, اور وہاں سے اگر گرفتار ہونا پھر آئی جی سے نوٹس کر کے وضاحت لینا, یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ان کا فوکس جو ہے وہ گورننس کے اوپر ہونا چاہیے تھا, ان کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اجلاس کرنا چاہیے تھا, ان کو اپنی جو بنیادی ذمہ داری ہے شہریوں کے جان اور مال کے تحفظ کی, اس سے متعلق جو ہے اقدامات کرتے ہمیں دکھائی دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا, نہ کہ وہ وہاں سے ٹریول کر کے اڈیالہ جیل کے سامنے آ گئے ہیں. ابھی بھی میں یہ بات کروں گا, اور جو پھر بین صوبائی اجلاس بلایا پرائم منسٹر نے, اس میں انہوں نے اس شخص کو بھیجا نمائندگی کے لیے جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے ہی نہیں. مزمل اسلم صاحب کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے ہے, اور وہ بھی نہ ایم پی اے تھے, نہ وہ ایم این اے تھے, نہ ان کا تعلق وہاں سے تھا, وہ سابق مشیر خزانہ تھے. اچھا, وہ سابق مشیر خزانہ کو انہوں نے اپنی جگہ بھجوا دیا. ان کو 90 جو ان کے ایم پی ایس تھے, اگر خود ان کی مصروفیت تھی تو کسی ایک شخص کے اوپر بھی خیبر پختونخوا کے ان کے اوپر اعتماد نہیں تھا کہ وہ اپنی جگہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھیجتے وہاں پر, یہ بھی انہوں نے نہیں کیا. اچھا, ابھی بھی چلیں, وقت گزر گیا, اب جو سیکیورٹی پرسنلز کے لیے گاڑی دی گئی, جو کہ گاڑی اس وقت طلال چودھری خود استعمال کر رہے ہیں جو کہ وزیر مملکت بلائے داخلہ امور ہیں, انہوں نے پولیس کے حوالے کی ہیں. کہتے ہیں جی یہ سب سٹینڈرڈ گاڑیاں ہیں, حالانکہ وہ باہر سے آئی نہیں ہیں اور وہ پاکستان میں بلٹ پروفنگ نہیں ہوئی ان کی, وہ باہر سے بلٹ پروفنگ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں. آپ کو اگر وہ گاڑیاں دے رہے ہیں تو کون سا اس پہ نقصان ہے؟ یہی ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کو گولی چلائے گا, نعیم صاحب سے جواب لے لیں, اندر بیٹھا ہوگا تو اس کی جان بچے گی. نعیم صاحب سے جواب. نعیم صاحب کیا اعتراض ہے سر ان گاڑیوں کے اوپر؟ وہ تو بڑی وہ کہہ رہے ہیں حسن صاحب انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی گاڑی ہیں. دیکھیں بین الاقوامی ادارے نے اس کو استعمال کیا, 15 سال پرانی وہ گاڑیاں تھیں, ان کی جو حالت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی, تو اس پہ انہوں نے واپسی کیا. تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ وہ چیف منسٹر ہیں صوبے کے, اور وہاں جو ان کے پاس سامان ہوگا, گاڑیاں ہوگی یا اسلحہ ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی جو ناقص ہوگی, ٹھیک نہیں ہوگی, تو وہ بالکل نہیں رکھیں گے, وہ واپس کریں گے جدھر سے آئی ہوگی, یا اس کی جگہ پر ریپلیس کریں گے اگر وہ خود کر سکیں گے, اور نئی کوئی چیز رکھیں گے, کوئی بھی چیز ہو. تو اس میں کیا عذر ہے؟ اور ادھر بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی گئی کہ دیکھیں جی ان کو اچھی گاڑیاں دی گئی تھیں, تو یہ تمام لوگوں کی جان رسک پہ, اگر ایک گاڑی ٹھیک نہیں ہے وہ جان رسک ہے, یا جو ہے وہ اس پہ اعتراض اٹھانا وہ جان کا رسک ہے. دوسری بات یہ رہ گئی کہ صرف یہ نہ کہیں کہ سہیل افریدی نے جا کر جو ہے وہ صنم جاوید کا معاملہ اٹھایا. سہیل افریدی نے ہر کارکن کی بات کی, انہوں نے کہا کہ صنم جاوید سمیت اور بھی جتنی گرفتاریاں یا جتنے ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ گرفتار ہوئے یا اٹھائے گئے یا کسی پہ ایف آئی آر ہوئی, تمام تر معاملات کے اوپر انہوں نے رپورٹ طلب کی, اور یہ کہا کہ یہاں خیبر پختونخوا کی زمین جو ہے اس میں قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ جیسے پنجاب میں ہے یا وفاق میں ہے کہ دن دہاڑے ایک محکمے کا ڈپٹی ڈائریکٹر اٹھا لیا جاتا ہے. شہباز بھٹی جو نارتھ کا ہمارا پریزیڈنٹ 3 دن سے اٹھایا گیا ہے, کہیں پر عدالت کے اندر پیش نہیں کیا گیا. یہ نہیں ہوگا, بلکہ انہوں نے قانون کی بات کی. جیلی ایف آئی آر جو ہیں وہ درج نہیں ہونی چاہیے, یہ بات کی. امن کے حوالے سے 3 جرگے انہوں نے میں جواب دے دوں گا. 3 جرگے انہوں نے امن کے حوالے, یار بات تو سن لینا,
آپ درمیان میں بولے ہی نہیں ہو. 3 جرگے انہوں نے امن کے حوالے سے بلائے, آپ نے ملاقات روکی ہے, آپ نے ان کو ان کے لیڈر سے نہیں ملنے دیا, پھر بھی انہوں نے مزمل اسلم کو چیف سیکرٹری کو بھجوایا جو پچھلی کابینہ کا حصہ بھی تھے اور میٹنگز کے اندر جاتے تھے علی امین کے ساتھ. تو یہ نہ کہیے کہ ان کو پتہ نہیں تھا, تو یہ بالکل ایک ایکسپیرینس نہیں تھا, اس طرف سے بھیج دیے گئے. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے لیے جتنا ہمیں تکلیف ہے, جتنی ہمیں پین ہے, آپ کو تو ہے ہی نہیں, آپ کو تو صرف سیاست کی پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں کہ دوحہ کے اندر جا کر یہ معاہدہ ہوا جب افغانستان اور پاکستان کا, تو یہی بات عمران خان کر رہے تھے, یہی خیبر پختونخوا کی عوام کر رہی ہے, یہی وہ سفید جھنڈے لے کر نکلتے ہیں, یہی سہیل افریدی نے بات کی ہے, یہی آج پوری تحریک انصاف بات کر رہی ہے. تو اس میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف آپ کو تھا کیونکہ وہاں عوامی حکومت ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس عوامی حکومت کے اوپر اعتماد ہٹے, وہاں پر آپریشنز کیے جائیں, وہاں لوگوں کی نفرت بڑھے عوام کے اندر کہ یہ حکومت یہاں پر موجود ہے, رجسٹ ہی نہیں کر رہی, کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب, اختیار ولی صاحب, حسن ایوب صاحب. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.